بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عالم اسلام کی ایسی عظیم ہستی ہے، ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ بہترین شخصیت ہے، حقیقتاً یہ اسلام کی عہد ساز شخصیت ہے جن کا مقام و مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی سارے نبیوں سارے رسولوں کے بعد اگر پوری کائنات میں کوئی افضل ہستی ہے، کوئی افضل شخص ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر کریں، جن کی ذات و صفات، جن کی سیرت کو بیان کرنا صرف چند گھنٹوں یا چند منٹوں میں آپ کی سیرت کو واضح طور پر بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ ہمہ جہت خوبیوں کی مالک شخصیت ہیں اور آپ کے کس کس وصف کو بیان کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی آپ پر بے شمار عنایتیں ہیں۔ رب کی رحمت دیکھیں کہ انہیں کیسی مقدس ہستی کا ساتھی بنا دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا یہ عطیہ خدا بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ایک عطیہ تھا۔ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کو اس کام کے لیے چن لیا تھا، اور انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص سفر کے دوران مر جاتا ہے، کسی دور دراز جگہ جا کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کی موت نے اسے بلا لیا، اس کی مٹی نے اسے بلایا تھا، اسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، جناب سیدنا صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو کس مٹی سے بنایا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا، انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور میں جگہ دی کہ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں سے مٹی لی وہیں سے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بھی مٹی لی، یعنی آپ ہمہ تن ہمہ جہت ایک بہت بڑی خوبیوں کی مالک شخصیت ہے۔